عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے یہ بحث بھی چھڑ جاتی ہے، تراویح 8 رکعت پڑھی جائے کہ 20 رکعت پڑھی جائے. کوئی 8 کو صحیح کہتا ہے، کوئی 20 کو صحیح کہتا ہے. لیکن ایک بات سے کوئی انکار نہیں کر پائے گا کہ اللہ کے نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھائی تھی وہ 8 ہی رکعت آپ نے پڑھائی تھی. 3 دن تک اللہ کے نبی نے جو تراویح کی نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعت تھی. اس میں کسی کو شک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں اسی کے بارے میں سوال کیا گیا. عائشہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان، اللہ کے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ سوال کرنے والا تراویح کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتا، اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تو رمضان میں آپ پڑھتے تھے نہ غیر رمضان میں پڑھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ تراویح کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو اللہ کے نبی سال کے باقی 11 مہینے 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اسی نماز کو آسان بنا کر کے ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتے وہ بھی رمضان میں تراویح پڑھ سکیں. بھئی تہجد کی نماز بڑے خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی، سب لوگ تو تہجد نہیں پڑھتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ جب اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کی پہچان بتاتا ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں. کہیں اللہ فرماتا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے متقی بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں، وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے متقی بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. وہی تہجد کی نماز رمضان میں تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو 11 رکعت ہی پڑھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تراویح پڑھیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے، تراویح کی نماز کو آج ہمارے یہاں ایک ہوا بنا دیا گیا، بہت مشکل بنا دیا گیا. نہیں، تراویح کو آپ بہت مشکل مت بنائیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر ہمارے نوجوانوں کا اسٹیمینا بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ بیچارے بہت لمبی تراویح نہیں پڑھ پا رہے تو ٹھیک ہے، آپ ہلکی ہی تراویح پڑھائیے. ہلکی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پارہ پورا اگر امام پڑھ رہا ہے اور ایک پارے میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو ایک پارہ پڑھایا جائے. اگر ایک پارہ بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے تو ایک پارے سے بھی کم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ تراویح کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے. جو یہ طریقہ ہمارے یہاں چلا ہے کہ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، 5 دن تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے اور کسی بھی حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ صرف 3 دن تراویح پڑھی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. تراویح کی نماز کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تراویح کی نماز کا مقصد یہ بتانا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک انسان ہوں. تراویح کا 2 مقصد ہونا چاہیے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ابھی آج ایک فون میرے پاس آیا، مولانا میں ایک جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، 12 بجے رات تک میری ڈیوٹی ہے،
میں ڈیوٹی سے آنے کے بعد جماعت تو مجھے نہیں ملے گی، کیا میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، جماعت سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں تراویح کا اہتمام کرو اور عورتوں کے لیے بھی انتظام کرو تاکہ مائیں بہنیں بھی اس ثواب میں شامل ہو سکے، مرد حضرات بھی تراویح پڑھیں اور پردے کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام کرو، عورتیں بھی جا کے تراویح کی نماز پڑھیں۔